سسٹم شروع ہوا جس کو سیکنڈ شفٹ یا ڈبل شفٹ اسکول ڈبل شفٹ کا پروگرام کا نام دیا گیا. یہ گورنمنٹ کا ایک بہترین پالیسی تھا کہ جن اسکولوں میں ورک آؤٹ ہے اور یہ اسکول جن اسکول جو ہے جو پرائمری سے مڈل ہے اور مڈل سے ہائی ہے اور ہائی سے جو ہے سیکنڈری ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے زمین خریدی, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بلڈنگ ہر جگہ پہ بنائے. تو گورنمنٹ نے ایک بہترین پالیسی اختیار کی اور وہ تھی ڈبل شفٹ. اب ڈبل شفٹ کیا ہے؟ ڈبل شفٹ ویسی ہی اسکولس ہے جس طرح مارننگ والے, اور یہ ڈیولپڈ کنٹری میں زیادہ تر ڈیولپ کنٹری میں ہے. پاکستان میں ابھی یہ نیا ہے. تو اس کا 1 سال ہو گیا. اب اس ڈبل شفٹ اسکول میں ڈبل شفٹ اسکول ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ اس پرابلم سے کا سامنا کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں آتا ہوں بچوں کی تعلیم میں. تو بچوں کی تعلیم میں جتنے جو ٹیچرز توجہ دیتے ہیں تو وہ قابل فخر ہیں ہمارے لیے, کیونکہ وہ اس کام میں لگے ہیں کہ اس کو کامیاب کریں. ٹھیک ہے. البتہ مارننگ ٹیچرز جو پرماننٹ ٹیچر ہے ان کو تھوڑی بہت تکلیف میں بتاؤ وہ ہوتی ہے. کچھ ٹیچرز کے رائے میں نے جانی, انہوں نے کہا کہ اس سسٹم کو ناکام کریں. میرے ساتھ کچھ ٹیچر آ گئے میرے پاس اور کہا کہ اس سسٹم کو ناکام کریں. میں نے کہا کیوں ناکام کریں؟ اس نے کہا کہ پھر گورنمنٹ یہ سوچ دے رہے ہوں گے اور یہ پلاننگ اختیار کریں گے کہ یہ 25,000 اور 30,000 پہ نوکری کرتے ہیں, آیا آؤ اور یہ پرماننٹ ٹیچر ہے وہ بھی اس اٹھاق یا اس طرح سسٹم میں ضم کریں. تو میں اس کو کہتا ہوں جو ٹیچر یہ رائے رکھتے ہیں, جو خیال رکھتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ یہ ایک پرماننٹ ٹیچر کو جو ہے وہ کانٹریکٹ کرے, بلکہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ اگر سسٹم کامیاب ہوا تو آپ کا جو اٹھاق ہے یا ٹیمپرری آپ وہ لیا ہے یا ایک پروجیکٹ بیس لیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں پرماننٹ کرتے ہیں. کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک سسٹم کو کامیاب ہے اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ ناکام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں اس کا ذہن کلیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کراتا ہوں کہ یار یہ سوچ کبھی سوچو نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ مسئلہ پیش ہے کہ مارننگ والوں کو 7 میں 5 بکس ملے ہیں لیکن ٹیوننگ والے کو ابھی تک ایک بک بھی نہیں ملا ہے. ابھی آپ نے کبھی بھی یہ اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹیچر جا کے بچوں کو منت سماجت کرے, بچوں کی دے, ٹھیک ہے, اور بچوں سے منت سماجت کر کے کہ میرے لیے بکس دے دو تاکہ میں کیا کروں اور بچے ہمارے پاس جو ہے ان کو دو تاکہ ان کی تعلیم کو اپنی تعلیم جاری ہو, اور نہ کسی دوسری اسکول کو جا کر اس کی منت سماجت کی. شکر الحمدللہ ہم نے کی. ہم نے دوسری اسکولز کے ٹیچرز اور ان کے پرنسپل کے ساتھ ملے ہیں, ان کے خود جا کے ان کے ساتھ بات کی کہ اگر آپ کے پاس پرانی بک ہو, ٹھیک ہے, تو آپ بچوں سے اکٹھا کریں اور ہمیں دیتا کہ ہمارے بچے جو ہے یہ سس والے یہ بچے جو ہے تعلیم حاصل کریں, ان کا ٹائم ضائع نہ ہو. اب ٹیچرز کے مسئلے کی طرف میں آتا ہوں. ایس ٹیچر چونکہ یہ ایک نیا پلاننگ اور منصوبہ ہے, اس وجہ سے ٹیچرز کو بہت زیادہ ایشو یہ ہے کہ جتنے جو ٹیچرز ہیں وہ سارے پی ڈی اور ایپل, ٹھیک ہے, اور یہ بالکل فیور میرٹ کی بنیاد پر لی گئی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی سفارش وغیرہ اس میں نہیں ہے, جو بھی میرٹ میں آیا ہے سب سے پہلے ان کو جگہ دیا ہے. اب کیا مسئلہ ہے بچوں ٹیچرز کو؟ ان ٹیچر کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بیچاروں کو ایک یونین کی ایک سائڈ پہ ان کا اسکول ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ کافی دور ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یا تو بائک کی ضرورت ہوتی ہے اور یا کسی گاڑی کی بندوبست کی ضرورت ہوتی ہے. تو بیچارے ٹیچر جو ہیں وہ ان کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں ملتی, 4 مہینے بعد ان کو تنخواہ ملتی. ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی یہ بھی لوگ ہیں, یہ بھی عام لوگوں کی طرح انسان ہیں, ان کی بھی بچے ہیں, ان کی بھی بیوی ہے, ان کی بھی ماں باپ ہے, جس طرح آپ رکھتے ہو وہ یہ بیچارے 25,000 پہ جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی آپ 4 مہینے بعد ان کو تنخواہ دیتے ہیں. یار یہ بیچارے کدھر جائیں گے, کدھر جائیں گے؟ آپ بھی ان کو ایک راستہ ہے, جگہ دکھاؤ. یہ بھی پاکستان ہے, ان کا بھی حق ہے پاکستان میں.
ٹھیک ہے، ان کا بھی یہ حق ہے کہ آپ اس کو جاب پرووائڈ کریں. سارے پیڈیز ہیں یا اپنی یونیورسٹی کے ٹاپرس ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان بیچاروں کو جاب نہیں دے رہے. ان بیچاروں کی یہ مسائل ہیں. ایک سال ہوا کہ یہ سسٹم ابھی تک صحیح نہیں ہوا. دوسری بات یہ پی ٹی سی فنڈ پہ ان کو تنخواہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، چلنے دو، بہتر ہے. لیکن پی ٹی سی میں جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ہیڈ ماسٹر صاحب کو منت سماجت کر کے آپ پڑھائی میں ربانی جائے کہ یہ پیسے لے آؤ، ٹھیک ہے. ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہے ان کو منت سماجت کرنے کے بعد لائیں گے. اس کے بعد جو ہے گاؤں کا جو چیئرمین ہوتا ہے، جو کمیٹی ہوتی ہے، ان کو جا کے منت سماجت کرتے ہیں. اب یہ ٹیچر جا کے یار یہ ٹیچر ٹیچنگ کا کیا مذاق بنائے ہیں؟ کسی اور ادارے کو تو آپ نے اس طرح نہیں کیا، ٹھیک ہے. دوسری اداروں کے ساتھ آپ اس طرح رویہ کر سکتے ہیں نہیں. یہ ٹیچر کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک زوال پذیر قوم، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیچر ایک قوم کی معمار، ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ٹیچر کے ساتھ اس طرح رویہ رکھتے ہیں تو ہم کدھر جائے گا؟ اس طرف جائے گا. وہ آفیسر پروڈیوس نہیں کریں گے، وہ ایک انٹیلیجنس لوگ نہیں پروڈیوس کریں گے، یہ کرپٹ لوگ بھی پروڈیوس ہوں گے. کیونکہ یہ شاگرد ٹیچرز کو دیکھتے ہیں کہ میرا ٹیچر اس طرح ہے بیچارہ، یہ اور پولیس آفیسر کو کہتے ہیں کسی اور دوسری ادارے والے کے بنے وہ ٹاٹ باٹ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جا کے کیوں رہتے ہیں؟ ان کے ذہن میں بھی یہ خیال ہوتے ہیں اور ٹیچر ذلیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ٹیچر ذلیل ہونے کے اسٹیج سے گزرتے ہیں، باقی مستی کرتے ہیں. آپ نے لوگوں کے لیے جو ضلالت کا فیلڈ وہ کیا ہے؟ جو ٹیچنگ کا بیچارہ، ٹھیک ہے، جو غربت سے اس کی طرف پھرائیں گی، ورنہ دوسری فیلڈ کی طرف جائیں گی. اور ٹیچنگ میں وہ لوگ آئیں گے جن کا پیشہ ٹیچنگ نہ ہو، جن کا وہ اختیار نہیں کرتے لیکن مجبوری کی طرف آئیں گے. برائے مہربانی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی کریں، قوم پہ رحم کریں، ٹھیک ہے. اور ان کے یہ بھی لوگ ہیں اور یہ سیکنڈ شیپ ہے، وہ بیچارے بھی لوگ ہیں لیکن غریب کے بچے ہیں، ان تک نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے. ان بیچاروں کی 2 مہینے ہو گئے لیکن ابھی تک ان کو بکس نہیں ملی. یار کب تک یہ بکس ملیں گی؟ کب تک ہم اسکول ہوم ورک کو بچوں کو حوالہ کریں گے؟ 2 مہینے ہو گئے، بچے صحیح ہوم ورک نہیں کر سکتے. ایک کہتے ہیں سر میرے پاس بک نہیں تھا. اب بکس اس بیچارے کے پاس نہیں، ہوم ورک کدھر سے کریں؟ ٹھیک ہے. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ آپ نے ایک سسٹم شروع کیا، اس کو کامیاب کر دیتے ہیں، اس کو کامیاب کرائے تاکہ قوم اس سے فائدہ اٹھائے. اور قوم سے اور ٹیچر سے اور جو پرمنٹ ٹیچر ہے جو مارنے والے ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ کے کام میں خلل نہیں ڈالتے بلکہ آپ پہ بوجھ ہلکا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مت سوچو کہ یہ ڈی ایس ایس والے جو ہے یہ ہمارے کام جو ہے ناکام کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. یہ مت سوچو، نیگیٹو مت سوچو، ہمیشہ پازیٹیو سوچو، پازیٹیو راستہ اختیار کرو. آپ ہماری بازو بن جائے، آپ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ اگر آپ کا بچہ